پہلی چیز تو دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، سب سے پہلی بات بھی، کیونکہ جو بھی محبت کے بعد کے کام ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ سچی محبت کرے، پراپر محبت کرے، اور وہ کہے میری محبت کا کمال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بالکل نیکی والے کام، میں اس کو بالکل کبھی فون نہیں کروں گا، کانٹیکٹ نہیں کروں گا، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں، یہ قول ہے غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ کا، وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ العشق مرکب من امرین، عشق جو ہے وہ دو چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہے، دو چیزیں مل کے عشق بنتی ہیں۔ پہلی استحسان للمعشوق، جو معشوق ہے اس کے بارے میں بہت اچھا ایک امیج آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، ڈے ڈریمنگ اس کے بارے میں آپ شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری وطمع فی الوصول الیہ، اور لالچ اور چاہت، ڈیزائر، اسٹرانگ ڈیزائر کس چیز کی، پیشن ہونا کس چیز کا، کہ وہ مجھے مل بھی جائے۔ یہ امپاسبل بات ہے کہ آپ کو ایک ایسی خاموش محبت ہے اور آپ ایسی یعنی ریئل لو اور محبت میں گرفتار ہیں اور 24 گھنٹے آپ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں جی مجھے وہ بندہ ملے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ It doesn't make sense، ٹھیک ہے نا۔ ہوگا یہ کہ جب محبت ہوگی تو چاہت اس کے ساتھ امپیریٹیو اور نیسیسری ہے کہ کیا آپ اسے ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایکوائر کرنے کا جو پروسیس ہے وہ سارا پروسیس کیا ہے، اللہ یہ کہ بہت ہی کوئی بندہ نیک ہو، ایکسیپشنل کیسز مل جائیں گے جس میں کیا ہے کہ ایک بندہ کیا کرے، وہ جا کے اپنے والد سے، والدہ کے تھرو یہ کروائے۔ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں، بہت کم ایسے کیسز ہیں، لیکن انسان بہت ولنریبل ہے، ایموشنلی بہت زیادہ ولنریبل ہے، خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ ولنریبل ہے اس حوالے سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی معصیت اور اس میں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے محبت اتنی لیول کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ شرک تک پہنچ جاتی، کفر تک بات پہنچ جاتی۔ قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ ایک شرک فی المحبہ بھی ہوتا ہے، ایک شرک کی مختلف اقسام ہے، ایک محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، اور وہ قرآن مجید کی کون سی آیت ذکر کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور مومن اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں جن کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، باقی ساری محبتیں وہ سے نیچے ہوتی۔ تو ایک لیول عشق اور محبت کا امام نے قیم کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ کی محبت اس کے لیے کم ہو جاتی ہے، پھر وہ باقاعدہ شرک اور کفر تک بات پہنچ جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ آپ ان کو دیکھیں، امام نے قیم نے اس پہ بہت لکھا ہے، اس پہ ان کی ملٹیپل بکس ہیں، ملٹیپل، ایک تو بک پوری محبت کے اوپر ہے ان کی، 600-700 صفحے کی کتاب ہے ان کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات محبت کے اندر دل ٹوٹتے ہیں، ضرور انسان کسی نہ کسی تکلیف سے ضرور گزرتا ہے۔ تو اگر یہ چیز اتنی اچھی ہو شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد جتنی محبت بڑھتی ہے اتنے زیادہ خیر و بھلائی ہوتی ہے، اس میں نیکی ہوتی ہے، اس میں اتنی اچھائی بڑھتی ہے، اور شادی سے پہلے جتنی محبت ہو بڑھتی، جتنی زیادہ اسٹرانگ محبت ہو، اور انسان کے لیے اتنی ہی تکلیف کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ معشوق کا نظر ادھر کر دینا اور اوائڈ کر دینا وہ بھی قتل ہوتا ہے انسان کے لیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھتے ہو، دیکھتے جائے یار کیا ہوتا ہے، لیکن شادی سے پہلے اگر ایک بندہ اگنور بھی کر دے تو کچھ لوگوں کے لیے رات نہیں آتی ان کو، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ محبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ سے باؤنڈ نہیں ہے، اس کے پاس کیا ایسا مورل سٹینڈرڈ یا کنڈکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں اپنے آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے یا کرے گی، نہیں کرے گی، یعنی کیا چیز ہے وہ اللہ سے ایک ہی چیز ہوتا ہے نا۔ ایک مسلمان کے لیے تو اللہ کا ڈر ہوگا نا کہ اگر میں نے اس سے وعدہ کیا، کمٹمنٹ کیا، تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی سنسیئر ود دس پرسن۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے ڈر نہیں ہے اور آلریڈی یہ گناہ کا کام ہے، تو بھائی یعنی کیا وہ ایسی چیز ہے جو اس کو روکے گی صرف ایک مرد کے ساتھ یا ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھنے؟ سنسیرٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ سنسیرٹی ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ خیر ہوتی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد ہماری بیویاں یا ایون ہماری وائفز ہیں، ان کے ہسبینڈ، ہم لوگ، ہمیں کیا چیز روک رہی ہے گناہ کرنے سے؟ کیا چیز روک رہی ہے کسی دوسری کے ساتھ تعلقات رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ سے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے نا جو چیز روک رہی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر وہ ڈر نہیں ہے، اگر میرا ریلیشن شپ اٹ سیلف حرام کا ریلیشن شپ ہے، میں اس کے اندر پڑا ہوا ہوں، تو یہ ایک حرام ہے تو ایک اور حرام کرنے میں مجھے کیا مشکل لگے گی؟ سمجھ رہے؟ تو اسی لیے میجورٹی آف دا ٹائم جو اس طرح کی محبتیں ہوتی ہیں جو وداؤٹ نکاح یا میرج کے باؤنڈ سے، اس کی جو حدود ہے اس سے باہر ہوتی ہے، وہ اٹ سیلف گناہ کا کام ہے،
یہ ایسی بات ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ گناہ کر رہا ہو, اللہ معاف کرے, تو کہے کہ جی میں حلال وے سے ذرا گناہ کر رہا ہوں, کہ جی میں سود کا کام کر رہا ہوں کاروبار, لیکن یار میں ایماندار بہت ہوں, حساب پورا میرے, میں پیسے پورے دوں گا آپ کو اور لوں گا پورے. تو وہ آگے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. تو اس کے لیے کیا موٹیویشن ہوگی کہ میں اگر 1-2 نمبری کر رہا ہوں تو میں دوسری 2 نمبری بھی کروں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ جو ہے وہ جس طریقے سے نیکیاں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں نا, گناہ بھی ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اسی طریقے سے کہ ہیوملیشن بھی بہت ہوتی ہے. شادی سے پہلے محبت میں انسان کو اکثر ہیوملیشن ملتی ہے, ٹھیک ہے, خاص طور پہ ہمارے دینی کلچر میں. آپ مجھے خود بتائیں, کبھی آپ میں سے کوئی بندہ, کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی بڑے فخر سے جا کے گھر میں کہہ سکتی ہے کہ جی مجھے فلاں لڑکے سے بڑی محبت ہے؟ جی نہیں کہہ سکتی, ٹھیک ہے, یہ حیا والی چیز ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن آپ کو آ کے کہے جی مجھے فلاں لڑکے سے بڑی محبت ہے, تمہارے دوست سے بڑی محبت ہے؟ نہیں, آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے, رائٹ. تو یہ ایک سم تھنگ دیٹ از وردی آف ہیوملیشن ایز ویل. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ معاف کرے, جب انسان, اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گناہ کو نا کچھ دیر تک چھپاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے پھر انسان کو ایکسپوز اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جو انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم فلاں تعلقات ہم نے کسی کے ساتھ قائم کیے اور ہم چھپا سکتے ہیں, کتنی دیر چھپا سکتے ہیں آپ؟ ایک وقت آئے گا, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے پردے کو جب ریویل کر دیں گے تو اللہ معاف کرے, پھر ایسی ہیوملیشن ہے. اور میں بتاؤں یہ وہ چیزیں جو انسان کو کبھی بھولتی نہیں ہیں. یعنی یہ والی جو چیزیں ہیں نا, جو ریلیشن شپ یا اس طرح کے اللہ معاف کرے زنا والے معاملات ہیں, یہ اگر ایک بندے کے بارے میں ثابت ہو جائے, اللہ معاف کرے, تو پھر وہ پوری زندگی کے لیے ایک داغ ہوتا ہے. مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, دونوں کی باتیں. مرد کے لیے بھی وہ داغ ہے, عورت کے لیے بھی داغ ہے, اللہ معاف کرے. تو ہیوملیشن, اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ معاف کرے گناہ میں انسان پڑ جائے تو پھر آخرت میں اس کے لیے عذاب, وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا شیطان جو ہے, سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں, یاد رکھیے گا, حلال کی جو لذت ہے نا, حلال کی لذت وہ انسان کو تبھی صحیح معنوں میں ملتی ہے جب انسان حرام سے بچے. اور جب بہت زیادہ آپ حرام کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ حلال کی لذت آپ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے, جن لوگوں کو یہ ملٹیپل پارٹنرز رکھنے کی یا اس طرح کی عادت اور لت پڑ جائے نا, معذرت کے ساتھ شادیوں کا مسئلہ حل نہیں کر پاتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں شادی کر لیں جی مسئلہ حل ہو جائے گا, ایسی بات نہیں. شادی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتی, کیونکہ حرام کر کر کے اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے, اس کے برین نے, یعنی اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اس ناج پہ چلا دیا ہے کہ اب اس کے لیے جو حلال ہے, جو جائز چیز ہے, اس میں وہ مٹھاس اور لذت اور نیکی کی جو اچھائی اور لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے. He cannot fixate himself, or he cannot be sincere with one individual. He has to get it. اور اللہ معاف کرے پھر ایسے لوگوں کے لیے, ان کی گھر تمام, میری فیملی بیچاروں کے لیے, وائف جو اسپاؤس ہے, کوئی بھی ہو, چاہے وہ فیمیل ہو, اگر اس کو بھی یہ عادت پڑ گئی ہے, لذت پڑ گئی ہے,